ابن عباس فرماتے تھے کہ ہر جانور منہ لگا کے کھاتا ہے، چڑیا چونچ لگائے گی، گائے بھینس منہ لگائیں گے، ہر مخلوق منہ لگائے گی، لیکن انسان کے منہ کو، انسان کے چہرے کو اکرام کیا ہے، وہ منہ نہیں لگائے گا، وہ ہاتھ سے اٹھا کر کھائے گا، باقی ہر مخلوق منہ لگائے گی، اچھی جگہ ہو گندی جگہ ہو، بہرحال وہ منہ لگا کے کھائے، یہ اکرام ہے، یہ اکرام ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بیٹھے بیٹھے سو لیے؟ اللہ کے اکرام کو سوچنا یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کتنا اکرام کیا۔ تو ابن عباس فرماتے تھے کہ ہر جانور منہ لگا کے کھاتا پیتا ہے، آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو ایک احسان تو یہ کیا کہ پاک پاک چیزیں دی آپ کو کھانے کے لیے، کچھ چیزیں خود ہی پاک آتی ہے، بعض چیزیں نہیں، اب پاک کرنے کا طریقہ بتایا کہ پاک کر کے کھاؤ، آپ کی روزی پاک چیزوں میں، کس میں؟ پاک چیزوں میں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آپ کی روزی، آپ کا کھانا پینا سب پاک چیزوں میں۔ اگر آدمی اس کو ناپاک نہ بناوے تو پاک ہی آوے۔ تو یہ فرماتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کا مفسر، کہ ہر مخلوق منہ لگا کے کھاتی ہے، آپ کے لیے یہ نہیں ہے۔ آپ کے چہرے کو اللہ نے شرف عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا، آپ کے چہرے کو عزت دی ہے کہ وہ نہیں جھکے گا، ہاں وہ اللہ کے سامنے جھکے گا۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے جھکے گا، باقی نہیں جھکے گا۔ شرف، تو کھانا اٹھا کے کھاتا ہے، جی ہاں، دیکھ کے کھاتا ہے، تو یہ بزرگی ہے اللہ کی طرف سے کہ آدم کی اولاد کا ہم نے اکرام کیا اور ان کو کھانے کے لیے پاک پاک چیزیں دی ہیں، طیبات، طیبات، طیبات حلال سے بھی آگے ہے، جی ہاں، کہ پاک پاک چیزیں دی ہیں۔ جو پھل آئے گا درخت پر وہ پاک ہوگا، جو دانہ آ گیا زمین سے وہ پاک ہوگا، جی ہاں، صاف ستھرا۔ بڑا احسان کیا ہے کہ کھانے کے لیے پاک چیزیں، وہ جو پاک نہیں ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا، جانور کو حلال کر کے کھاؤ اللہ کے نام پر کہ وہ اس کا گوشت پاک ہو جائے گا، یہاں پاک کرنے کے طریقے بتائے، بہرحال کھانا کہ وہ پاک۔ تو نبیوں کا میرے دوستوں طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اللہ کی طرف رجوع کراتے ہیں کہ تمہارا یہ پروردگار ہے، اس کی نعمتوں کو دیکھو اور اس سے اپنا تعلق پیدا کرو بندگی کا۔ ہاں، اللہ بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے بندہ بن کر کے رہے۔ جب بندہ بن گیا بس اب سارے انعامات اکرامات دنیا و آخرت کے اسی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ بشارتیں ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے اس کی حقیقت سنی نہیں، ہاں، اور کسی کے خیال میں اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا ہے، ایسی جنت تیار کی ہے۔ اس کے لیے کہ اپنے نیک بندوں کے لیے، اطاعت شعار بندوں کے لیے۔ تو نبیوں کا یہ طریقہ ہے اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، تو اللہ کے احسان کو تو دیکھو۔ جب اللہ کے احسان کو دیکھے گا تو اللہ کی طرف جھکے گا۔ دوسری بات بتائی اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے
نبیوں نے کہ اللہ کی قدرت سمجھائی. کیا سمجھائی؟ اللہ کی قدرت سمجھائی. نعمت اور قدرت دو بڑی چیزیں ہیں. نعمت بندوں کے لیے، قدرت اللہ کی صفت ہے کہ ہم دعوت کس ہے کہ نعمت سمجھا کر دعوت دیں گے، نعمت سمجھا کر اپنے آپ کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بتائیں گے کہ اللہ کے انعامات دے. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جو کچھ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا. وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، بغیر سب کچھ کے سب کچھ، بغیر سب کچھ کے سب کچھ. کس سے؟ یہ قدرت سے. کمزور کو قوی بناوے اپنی قدرت سے، اور قوی کمزور کو طاقتور بناوے، طاقتور کو کمزور بناوے، زندہ کو مردہ بناوے، مردے کو زندہ بناوے. یہ کس سے؟ کہ اللہ کی قدرت سے. کہ قدرت پر ایمان لاؤ، تم قدرت سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری حیات قدرت سے ہے، تمہاری موت قدرت سے ہے، تمہاری زندگی قدرت سے ہے، تمہاری تندرستی قدرت سے ہے، ہر چیز قدرت سے. اور جس طرح قدرت سے پیدا کیا ہے، قدرت سے سارے کام چلاتے ہیں. اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. بڑی چیز کو چھوٹی بناوے، چھوٹی چیز کو بڑی بناوے، آباد کو برباد کرے، برباد کو آباد کرے. وہ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے نبی اللہ کی قدرت سمجھاتے تھے کہ اللہ نے حیات اور موت کو پیدا کیا ہے، یہ قدرت کی بڑی دلیل ہے. حیات کوئی نہیں دیتا، موت کوئی نہیں دیتا سوائے اللہ کے. وہ کس سے پیدا کیا ہے؟ کہ تم کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے. یہ بھی قدرت ہے کہ تم کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا تمہیں ایک گندے پانی سے ہم نے نہیں پیدا کیا ہے؟ یہ بے شک پیدا کیا ہے، ایک گندے پانی سے پیدا کیا. لیکن قدرت عجیب ہے کہ گندے پانی سے انسان کا وجود ہے، لیکن جب انسان پیدا ہو کر کے دنیا میں آتا ہے کہ اس کے جیسے کوئی مخلوق نہیں ہے. اس کے جیسے کوئی مخلوق نہیں ہے. ایسی بہترین شکل، ایسی بہترین صورت، عقل، سمجھ، سب چیزیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ اللہ کی قدرت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کیونکہ نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے. قدرت سمجھائی ہے، نعمت دکھائی ہے.